السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سعودی عرب کے دل میں پاکستان کے لیے بہت محبت جاگ چکی ہے اور ایک طرح سے سعودی عرب بالکل پاکستان کے قدموں میں بیٹھ چکا ہے۔ مگر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ تاریخ میں جانا پڑے گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں کون سے وہ واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب اب پاکستان کو اچانک بہت ہی پسند کرنا شروع ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا تھا اور سعودی عرب کا خیال تھا کہ ہم راتوں رات یمن کو سبق سکھا دیں گے، یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اور اس کے اندر جو طاقتور مسلمان ملک ہے جیسے پاکستان، وہ سعودی عرب کی مدد کرے گا، اور اس نے پاکستان سے مدد مانگی بھی تھی، لیکن پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اس کے اوپر سعودی عرب کو بہت غصہ آیا، اسی طرح جو یو اے ای کے ممالک ہیں انہیں بھی بہت زیادہ غصہ آیا، اور انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں بھی دیں، اور ان کے تعلقات، ان تمام ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ خراب بھی ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ تمام ممالک پاکستان سے زیادہ انڈیا کو ویلیو دینا شروع ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے جو مودی ہے اس کو 2016 اور 2019 میں 2 دفعہ سعودی بادشاہ جو ہیں انہوں نے اپنے ملک میں بلایا اور بڑا پروٹوکول بھی دیا۔ دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہوا کہ انڈیا نے جو کشمیر ہے اس کا انیکسچر اپنے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے اس کے اوپر ظاہر ہے بہت شور مچایا، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ اس کے اوپر پاکستان کو بہت غصہ تھا کہ ایک مسلمان ملک پاکستان کا کیوں ساتھ نہیں دے رہا کشمیر کے معاملے کے اندر۔ تو اس لیے ان وجوہات کی بنا پہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مسلسل خراب ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف ایک اور اسلامی بلاک بننے جا رہا تھا جس میں ترکی، قطر، ایران، ملائیشیا شامل تھے، اور انہوں نے 2019 کے اندر کوالالمپور سمٹ کے نام سے اپنا ایک اجلاس بھی کیا، اور پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس اجلاس میں شرکت بھی کریں گے، لیکن سعودی دھمکیوں کی وجہ سے آخرکار پاکستان کو رکنا پڑا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعلقات بہتر ہو گئے تھے، تعلقات سعودی عرب کے اور پاکستان کے مسلسل خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ کہہ دیا کہ جو بھی قرضہ ہم نے آپ کو دیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ یہ تقریباً 3 بلین US ڈالرز کا بنتا تھا قرضہ۔ پاکستان کو ظاہر ہے بڑی پریشانی ہو گئی اور پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا۔ آخرکار چائنا آیا اور چائنا نے آ کر یہ پیسے پاکستان کو دیے، جو پیسے پھر پاکستان نے سعودی عرب کو ان میں سے کچھ واپس کیے، اور یوں پاکستان کی جان چھوٹی۔ لیکن اس کے بعد حالات بے انتہا خراب ہو گئے پاکستان اور سعودی عرب کے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے حالات تبدیل ہوئے نئے پریزیڈنٹ کے آنے کے بعد۔ اب وہاں پہ جو بائیڈن صاحب آ گئے ہیں، اور جو بائیڈن صاحب کی پالیسیز تھوڑی سی مختلف ہیں۔ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی کہا تھا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو جو جمال خشوگی ہے، جو ایک جرنلسٹ تھا اور اس کو محمد بن سلمان صاحب کے کہنے پر قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ محمد بن سلمان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کو سزا دلوا کر رہیں گے۔ اس وجہ سے کافی خوف پایا جاتا تھا سعودی عرب کے اندر، کیونکہ اگر محمد بن سلمان صاحب کے اوپر کوئی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو یہ سعودی عرب کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یمن کی جنگ کے حوالے سے امریکہ کی بڑی سخت پالیسی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب یمن کے اوپر حملے کرنا چھوڑ دے، اور اسی وجہ سے جو بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم سعودی عرب کو اب اپنا اسلحہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ مظلوم یمنیوں کے اوپر یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم سعودی عرب کو اب اسلحہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ اب امریکہ کے اپنے اندر اتنا تیل پیدا ہو رہا ہے کہ اب انہیں سعودی عرب سے تیل لینے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے ان کا تیل کے اندر کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں رہا ہے۔ اب تقریباً سعودی عرب کے برابر ہی خود امریکہ اب تیل پیدا کرنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کی پالیسی کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ وہ اپنے فوجی جو دنیا میں مختلف جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو نکال کے واپس امریکہ لائیں، اور وہ پیسہ جو دوسرے ملکوں میں افغانستان، عراق اور جو بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کی حفاظت کے لیے، ان پہ جو ان کا خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ ختم کر کے اور اس سارے پیسے کو امریکہ کے اپنے اندر استعمال کریں تاکہ امریکی عوام خوشحال ہو سکے۔ اس لیے وہ اب دوسرے ملکوں کے اندر فوجی رکھ کے پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے اب سعودی عرب کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر اب سعودی عرب بہت ہی خطرے میں آ چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے جو امریکہ کا سب سے اچھا دوست ہے، یعنی اسرائیل، مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کا سب سے اچھا دوست ہے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے سعودی عرب نے، تاکہ اسرائیل کے ذریعے دوبارہ سے امریکہ سے تعلقات کچھ بہتر کیے جا سکیں۔ لیکن وہاں پہ کوئی خاص بات بنتی ہوئی ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ امریکہ کو راضی کیا جائے گا یا اسرائیل کو خوش کر دیا جائے گا۔ تو اب سعودی عرب نے دوسری
حکمت عملی اپنائی ہے۔ اب سعودی عرب نے کیا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر امریکہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تو دنیا کی کوئی اور طاقت اس کی حفاظت کرے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں سب سے جو طاقتور ملک ہے وہ چین ہے۔ اس لیے وہ کسی طرح سے چین کو قابو کرنا چاہتا ہے، چین کو خوش کرنا چاہتا ہے اور چین کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چین کا واحد دوست جس پہ وہ مکمل اعتبار کرتا ہے وہ پاکستان ہے۔ جس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا جو سب سے پکا دوست ہے وہ اسرائیل ہے، اسی طریقے سے اس خطے کے اندر چین کا جو سب سے پکا دوست ہے وہ پاکستان ہے۔ اس لیے اگر چین تک پہنچنا ہے تو پاکستان کو خوش کیا جائے اور پاکستان کے راستے چین کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے۔ اس لیے اب سعودی عرب مکمل طور پہ پاکستان کے قدموں میں بیٹھتا نظر آتا ہے۔ پاکستانیوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے بہت زیادہ، پاکستانی وزیر اعظم گئے ان کو بہت پروٹوکول دیا گیا تاکہ کسی طریقے سے پاکستان کو خوش کیا جائے اور پاکستان ہمیں گود میں اٹھا کے کسی طرح چین کے پاس لے کے جائے اور چین سے کہے کہ آپ اس کی بھی حفاظت کریں، یہ بھی ہمارا دوست ہے، اور چین کسی طریقے سے تیار ہو جائے اس بات کے اوپر اور ایک پروٹیکشن مل جائے سعودی بادشاہت کو۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے ایران سے بھی معاملات کچھ طے کرنا شروع کر دیے ہیں اور کچھ مذاکرات خفیہ ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ بھی سعودی عرب کے حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ چین ایران کے ساتھ بھی مسلسل دوستی بڑھا رہا ہے اور ایران کے اندر چین نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے اگر سعودی عرب ایران کے ساتھ بھی معاملات خراب رکھتا ہے تو چین کبھی بھی سعودی عرب کی حفاظت کرنے کے لیے یا سعودی عرب کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایران کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے اور ایران کے ساتھ بھی کچھ معاملات طے کیے جائیں اور پاکستان کے بالکل پیر پکڑ لیے جائیں تاکہ پاکستان کسی طریقے سے منت سماجت کر کے چین کو راضی کر دے ہمارے لیے، اور چین سعودی بادشاہت کو ان کی حفاظت کی مکمل گارنٹی دے سکے۔ تو یہ معاملات سعودی عرب کے ساتھ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو محبت ہے سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ وہ دن بدن بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ حالات کس طرف جاتے ہیں یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیں گے۔ مستقبل کی مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا۔